بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سی نیوز ہمیشہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اپڈیٹ رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کیا نواز شریف کی پاکستان واپسی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کی بہت کم توجہ ہے اس طرف۔ لوگوں نے یہ تو ضرور سنا کہ آج کچھ اصلاحات کی کوشش کی گئی، ایک بل لایا گیا قومی اسمبلی کے اندر جو پاس ہو چکا ہے، اب سینٹ میں جائے گا اور پھر صدر کے پاس جائے گا، جسے عرف عام میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا کام جو کیا حکومت نے وہ یہ ہے کہ اس بل کی پاس ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی سے ہو گیا، سینٹ سے بھی یہ کروا لیں گے، صدر چونکہ مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی، وہاں پھر ایک دفعہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی۔ لیکن اب تک ہم نے صرف باتیں سنی، کبھی خواجہ آصف نے بیان کیا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کبھی میاں جاوید لطیف نے بیان دیا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کبھی مریم نواز جلسوں کے اندر اور مختلف مقامات کے اندر چیخیں کہ جناب نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ نون لیگ کی تمام اہم لیڈرشپ جو تھی وہ اس چیز کا اندیا دے رہی تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، الیکشن سے پہلے آئیں گے، کیونکہ نواز شریف ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اور اس ٹرمپ کارڈ کا استعمال یہ صرف اور صرف الیکشن کے لیے کریں گے، کیونکہ ویسے ورتھ اپنی کھو چکی ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل ہے، اس کے اندر محسن داوڑ کی ایک ترمیم شامل کی گئی ہے۔ اس ترمیم سے براہ راست جو مستفید ہوں گے، یوں تو تعداد بڑی ہی بنتی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کو بھی اس سے فائدہ ملے گا، اسی طرح سید یوسف رضا گیلانی کو بھی اس ترمیم سے فائدہ ملے گا۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت حکومت کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور وہی بات پھر آئی کہ عمران خان کا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ بہت غلط ثابت ہوا، اور انہیں اب ان لوگوں کو دعائیں دینی چاہیے جن لوگوں نے ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو یا سید یوسف رضا گیلانی کو اس سے کیسے فائدہ ہوگا، جو تجویز کی گئی ہے نا اور منظور بھی کر لی گئی ہے، ابھی آگے امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی، اس کے مطابق کہ اس قانون سازی کے مطابق ماضی کی سزاؤں کو ایک بار چیلنج کرنے کے کیا جا سکے گا۔ 1 ماہ کا وقت ہوگا، جس شخص کو سزا ہو چکی اس کے پاس 1 ماہ کا وقت ہوگا، اس 1 ماہ کے اندر وہ اپیل کر سکتا ہے۔ مطلب کہ آپ 30 ڈیز ون ٹائم اپیل کے حق سے ان شخصیات کو فائدہ پہنچے گا، جن میں سب سے بڑا نام نواز شریف کا ہے۔ اس مخالفت، اس اپوزیشن، اس خان صاحب کے پریشر کے باوجود حکومت اپنے وہ تمام مقاصد پورے کرتے جا رہی ہے 1 سال کے اندر جو اس کے رستے میں مشکلات کا باعث بنے تھے۔ نیب ترمیمی بل لائے، وہ پاس بھی کروا لیا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا، اس کے فائدے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کس طرح حاصل کیے جا رہے ہیں کہ اب عدالتیں بڑے آرام سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ریفرنس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، لہذا ہم اس کو زیر بحث نہیں لا سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، حالانکہ نیب ترمیمی آرڈیننس اس وقت عدلیہ کے اندر بھی موجود ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کا کوئی اثر جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں بننے جا رہا۔ تو محسن داوڑ صاحب سے جیسے ویسے شاید ہو سکتا ہے ان کو تو اسمبلی کے اندر کبھی چانس نہ دیا گیا ہو، لیکن یہ ترمیم محسن داوڑ صاحب کی طرف سے لائی گئی۔ ابتدا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی،
لیکن بعد میں بلاول بھٹو نے یہ کہتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ہمارے اتحادی اس بات کے اوپر راضی ہیں. تو اسی طرح خرم دستگیر نے اس کی حمایت کی، اور وزیر قانون جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ مسلسل وہ اس ترمیم کی حمایت کرتے رہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ ایک بار کی قانون سازی ہے، دس از ون ٹائم لا، اس سے کوئی پنڈورا باکس نہیں کھلے گا. تو محسن داوڑ نے بھی کہا کہ پرانے احساسات ہیں اس ترمیم پر کیوں ہچکچا رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ ترمیم اور اس کا فائدہ کس کو ہے. فائدہ ہوا نواز شریف کو ہوگا، نواز شریف کو واپس لائیں گے یہ لوگ، پھر الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ نواز شریف ہی ایسا ان کے پاس ایک کارڈ ہے آئینی ماہرین سیاسی ماہرین کے مطابق کہ جس سے یہ اپنا ریوائیول کر سکتے ہیں، ادروائز تو یہ کھو چکے. تو اس لحاظ سے یہ ترمیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور کروائی بھی ایسی شخصیت سے گئی جن کو یہ خود پہلے متنازع کہتے ہیں، جن کی حیثیت کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے خود اسمبلی کے اندر آج اس چیز کو نومینیٹ کیا کہ جناب دیکھیں جیسے نسلہ ٹاور تھا نقصان ہو گیا، اپیل کا حق نہیں تھا، اپیل کا حق ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی چور رستہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اسے نکال لیتے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ عوام کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ترمیمی بل بڑی کامیابی کے ساتھ پہلی منزل جو ہے اس کو طے ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا لندن سے ایک قدم جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. اپیل کر سکتے ہیں، جب اپیل آئے گی تو یقیناً اس کے جو فیصلے ہوں گے یا جو نتائج ہوں گے وہ بھی دلچسپ ہوں گے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایک وقت آیا تھا کہ جب اس خاندان کو نواز شریف سمیت 10 سال کے لیے باہر نکلنا پڑا ملک سے، لیکن اس کے بعد واپسی بھی ہوئی. لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید یہ ختم ہو جائے گا، لیکن شریف خاندان ختم نہیں ہوا، نہ ان کی پالیٹکس ختم ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ موجود، پھر واپسی ہوئی اور آ کے انعام نے حکومت بھی سنبھالا. اب پھر سزائیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، ایک لمبا ڈرامہ ہے وہ پاناما کے نام کے اوپر رچایا گیا. آج خود نوٹس ہوا، آج خود نوٹس کی ہی سب سے بڑی باتیں جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر کی گئیں اور حکومت کھل کے سامنے آ چکی. کسی طرح کی بھی اب جو ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں رکھی جا رہی ہے، بالکل واضح موقف اپنایا جا رہا ہے، کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے. اور ویسے بھی پارلیمنٹ کے فلور پر جو کی گئی سپیچ ہے یا جو تقریر ہے اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے کہ توہین لگے یا کوئی توہین عدالت ہو جائے. بہرحال آج محسن داوڑ صاحب کے ذریعے ایسی تجویز کردہ ترمیم شامل کی گئی، ان کی تجویز کردہ ترمیم شامل کی گئی کہ جس کا براہ راست فائدہ نواز شریف کو ہوگا، اور یہ نواز شریف کی واپسی کا رستہ ہموار کیا گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا گیا. بڑا پریشر کو گروپ موجود ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن وہ اسمبلی سے نکلنے کی غلطی، استعفے دینے کی غلطی ان کے لیے شاید زندگی بھر کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر وہ افسوس ہی کرتے رہ جائیں کہ یہ میں نے کیا کیا.